علامہ اقبال کی حالات زندگی اور کارنامے۔ نام شیخ محمد اقبال تھا۔ اقبال تخلص۔ اقبال 9 نومبر جمعے کے دن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ مزار اقبال حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی اور دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کے جدہ اعلیٰ بابا صالحہ تھے جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اقبال نے ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب عمر شاہ اور مولانا میر حسن کی خواہش پر ان کے مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں 1883 میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 میں درجہ اول سے پاس کیا تھا۔ 1893 میں 3 مئی کو اقبال کی پہلی شادی گجرات پنجاب کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی تھی، جس سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ اقبال نے 1895 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے 1897 میں سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا اور عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ تیسرے درجے میں 1899 میں پاس کیا تھا اور یہی اقبال کو فلسفے کے پروفیسر سے شاگردی کا موقع ملا تھا اور انہی سے سب سے زیادہ استفادہ ہوا۔ پروفیسر کی ہی یاد میں اقبال نے نظم نائلہ فراق لکھی تھی۔ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر رہے، پھر 1904 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے اور وہی یورپ جانے سے پہلے تک یعنی 1905 تک فلسفہ بھی پڑھا اور پڑھایا۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ 1905 میں گئے تھے اور ٹرنٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پیرسیا انگریزی میں مقالہ یعنی ایران میں کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں 1907 میں داخلہ لیا تھا، جس پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی۔ اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری لندن سے 1908 میں حاصل کی تھی۔ اسی سال اقبال کا مقالہ انگریزی میں شائع ہوا۔ اقبال نے دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں کی تھی، جس سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ اقبال نے تیسری شادی 1913 میں مختار بیگم سے کی تھی۔ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں 1931 میں شریک ہوئے تھے۔ اقبال تیسری گول میز کانفرنس میں 1932 میں شریک ہوئے تھے۔ اقبال نے اعلیٰ حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلمان ندوی اور اس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر 1933 میں کیا تھا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر 1934 میں منتخب ہوئے تھے۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے جنرل کونسل کے رکن میں 1910 میں منتخب ہوئے تھے۔ اقبال نے انجمن حمایت اسلام جس سالانہ جلسے میں نظم نغمہ سرمدی پڑھی، وہ جلسے میں آخری شرکت تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے۔ حمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان حمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگ درا میں حمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی۔ اس سے قبل اقبال نے فلاح قوم انجمن کشمیری مسلمان کے مشاعرے مین 1896 میں
یتیم انجمن حمایت اسلام کے 15ویں سالانہ جلسے میں 1900 میں اور درد دل یا یتیم کا خطاب حلال عید سے انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں 1901 میں پڑھی۔ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اس نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی، اس کا احساس نظم عبدالقادر کے نام میں ہوتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1908 میں اپنے دوست سر عبدالقادر کے نام لکھی تھی۔ حالی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شاعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ اعزازات اور خطابات۔ انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے اقبال کو ملک الشاعرہ کا خطاب 23 فروری 1901 میں دیا تھا۔ انگریزی گورنمنٹ نے اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب عطا کیا تھا۔ اقبال نے 24 جنوری 1923 میں مہاراجہ سر کرشن پرساد بہادر کے نام لکھے خط میں سر کے خطاب سے متعلق لکھا ہے کہ سرکار نے میرے خطاب کے متعلق جو کچھ سنا ہے صحیح ہے۔ یہ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ ہونے اور اس پر یورپ اور امریکہ میں چھپنے کا نتیجہ ہے۔ اقبال کے کارنامے۔ اردو شاعری مجموعے۔ اقبال کے 4 اردو شاعری مجموعے ہیں۔ بانگ درا 1924 اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ ہے۔ بانگ درا میں ابتدائی زمانے کا کلام شامل ہے۔ زیادہ تر آسان نظمیں اور غزلیں ہیں، لیکن بعض نظمیں بہت ہی اعلیٰ پائی کی ہیں، مثلاً خضر راہ، طلوع اسلام اور شمع اور شاعر وغیرہ۔ بانگ درا میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ بانگ درا میں شامل پہلی نظم ہمالہ ہے۔ بال جبریل 1935 میں اقبال کا دوسرا شاعری مجموعہ ہے۔ بال جبریل میں شعریت بہت زیادہ ہے، فلسفہ نسبتاً کم ہے، غزلوں میں بڑی روانی اور دلکشی ہے۔ بال جبریل زبور عجم کا چربا ہے۔ بال جبریل اقبال کی اردو شاعری کا نقطہ عروج ہے۔ بال جبریل کو گل سرسبد کہا گیا ہے۔ بال جبریل سرزمین قرطبہ کے متعلق نظموں سے شروع ہوتا ہے۔